ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک حسائی نے حضرت عمر علیہ السلام کو چند سوال لکھ کر دیے اور کہا کہ ان سوالات کے جوابات درکار ہیں۔ حسائی کے سوالات یہ تھے: ایک ماں کے شکم سے دو بچے پیدا ہوتے ہیں، دونوں ایک ہی وقت ایک ہی دن میں پیدا ہوئے، پھر ایک ہی روز دونوں کا انتقال ہوا، ایک کی عمر 100 سال بڑی، دوسرے کی عمر 100 سال چھوٹی ہے، یہ دونوں کون تھے اور ایسا کیوں کر ہوا؟ وہ کون سی زمین ہے جس سے ابتدائی پیدائش سے قیامت تک صرف ایک مرتبہ سورج نکلا اور نہ ہی پہلے کبھی نکلا اور نہ ہی آئندہ کبھی نکلے گا؟ نمبر 3، وہ کون سی قبر ہے جس کا مدفون بھی زندہ تھا اور قبر بھی زندہ تھی اور قبر اپنے مدفون کو سیر کراتی رہی، پھر مدفون قبر سے باہر آیا اور زندہ رہ کر فوت ہوا؟ نمبر 4، وہ کون سا قیدی ہے جس کو قید خانے میں سانس لینے کے لیے اجازت نہ تھی اور وہ بغیر سانس لیے زندہ ہے؟ حسائی کے سوالات پڑھنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا ان سوالوں کے جواب لکھ دو، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سوالات کے یہ جوابات تحریر فرمائے۔ وہ دو بھائی جو ایک دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن دونوں کی وفات ہوئی، پھر ایک بھائی 100 برس عمر میں چھوٹا اور دوسرا 100 برس بڑا، یہ دونوں بھائی حضرت عزیز علیہ السلام اور حضرت عزیز علیہ السلام تھے، دونوں ہی ایک ہی دن ایک ماہ سے پیدا ہوئے اور ان دونوں کا وفات کا دن بھی ایک ہی ہے، لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لیے حضرت عزیز علیہ السلام پر 100 سال تک موت طاری رہی، پھر 100 سال کے بعد زندہ ہو کر اپنے گھر گئے، پھر کچھ دن اور زندہ رہے، پھر دونوں بھائی ایک ہی روز فوت ہوئے۔ اس لیے حضرت عزیز علیہ السلام کی عمر 100 سال چھوٹی اور حضرت عزیز علیہ السلام کی عمر 100 سال بڑی ہوگی۔ نمبر 2، وہ زمین جس پر ساری عمر میں ایک مرتبہ سورج نکلا اور نہ پہلے کبھی نکلا اور نہ پھر کبھی نکلے گا، وہ زمین دریائے کلزم کی تہ ہے جہاں فرعون غرق ہوا، نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ پار اتر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے دریا خشک ہو گیا اور دریا کی تہ کو آفتاب نے بحکم خدا بہت جلد خشک کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دریا پار کر گئے اور فرعون غرق ہو گیا۔ اس زمین پر ساری عمر میں سورج صرف ایک ہی مرتبہ نکلا اور آئندہ کبھی نہیں نکلے گا۔ وہ قبر جس کا مدفون اور قبر دونوں زندہ تھے اور قبر اپنے مدفون کو سیر کراتی رہی، وہ حضرت یونس کی مچھلی تھی، قبر میں بھی زندہ تھے اور مدفون بھی زندہ، اور مچھلی بھی آپ کو سمندر کی سیر کراتی رہی، پھر آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آ کر زندہ رہے، پھر وفات پائی۔ نمبر 4، جو قیدی خانے میں ہے اسے سانس لینے کی اجازت نہیں ہے اور پھر بغیر سانس لیے وہ زندہ رہتا ہے، وہ بچہ ہے جو ماں کے شکم میں قید ہے اور خدا نے اس کے سانس لینے کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی وہ سانس لیتا ہے اور پھر وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ جوابات لکھوا کر حضرت عمر فاروق نے حسائی بادشاہ کے پاس بھیجے، چنانچہ حسائی بادشاہ نے جب بات دیکھے تو بولا کہ شاید ابھی مسلمانوں میں کوئی نبی زندہ ہے، کیونکہ یہ جوابات سوائے کوئی نبی کے کوئی اور نہیں دے سکتا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ بہت شکریہ۔